میرا عشق کہتا ہے تو ہر عالم کی رحمتیں کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آ رہا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے یہ عالم پسند آیا۔ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزہ آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ اللہ کریم آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے۔ تو سنیں میں حدیث پاک بیان کرتا ہوں، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے، میرے نور سے ہر چیز بنائی ہے، میرے نور سے کائنات کی ہر چیز بنی ہے، دونوں جہان کی ہر چیز میرے نور سے بنی ہے۔ جو کچھ بھی آیا ہے یہ حضور کے نور پاک کے صدقے میں آیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، میرے نور سے عالم کی ہر چیز بنائی۔ آج ہمارا یہ گمان مت کرنا، اپنے ذہن میں یہ بات مت لانا کہ حضور پاک کے نور سے عالم کی ہر چیز بنی ہے، کہ حضور پاک کے نور کو کاٹ کاٹ کے عالم بنایا گیا ہے۔ اللہ کبیرہ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ آپ کا سوچنا غلط ہے، یہ آپ کا اعتراض کرنا غلط ہے، بلکہ مثال کے طور پر یہ سوچئے کسی شخص نے چراغ جلایا، کسی شخص نے چراغ جلایا، اس کے ارد گرد ہزاروں چراغ پہ روشنی کے اس نے ڈال دیے۔ جو چراغ پہلے جل رہا تھا اس کی بتی سے اس شخص نے سارے چراغوں کی بتیاں جون کر دی۔ جو چراغ نہیں جل رہے تھے یہ پہلے والے چراغ کی بتی سے جب جون ہو گئے تو ان کا کنیکشن ان تک پہنچا، تو ایک چراغ نے ہزاروں چراغوں کو روشن کر دیا۔ کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا، حضور کے نور سے عالم کی ہر چیز بنائی، حضور کے نور سے ہر چیز بنائی گئی ہے۔ کائنات حضور کے صدقے میں، جہان حضور کے صدقے میں۔ میں امام فرماتے ہیں آقا آپ کے نور کی مثال کیسے دوں؟ میں بس اتنا عرض کروں گا آقا بریلی کا تاجدار اعلیٰ حضرت اپنے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر لکھتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا صدقہ آنا نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عرض کرتا ہوں وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا۔ حضرات تو آپ کا ہی ہو گیا، کسی شخص نے چراغ جلایا، اس کے ذریعے سارے چراغوں کی بتیاں جون کی تو سارے چراغ روشن ہو گئے۔ یہ مثال ہے، یوں ہی سمجھ لیجیے سب سے پہلے اللہ پاک نے حضور پاک کے نور کو پیدا فرمایا، حضور پاک کے نور سے عالم کی ہر چیز بنائی، حضور پاک کے نور میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی، تو ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور پاک کے نور کی بات آ گئی تو حدیث پاک سنیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ جبرائیل کون ہے؟ تمام فرشتوں کے سردار ہے۔ یہ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی نوری مخلوق ہے، یہ نور سے بنے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جتنے کام اللہ رب العزت نے ان کے سپرد کر دیے، ان کے ذمہ دے دیے، اسی میں ہی لگے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہے تو روحیں قبض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو جان نکالتے ہیں ان کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ ایسے ہی تمام فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، کوئی فرشتے کچھ کرتے ہیں کوئی فرشتے کچھ کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضور پاک کی بارگاہ میں صبح آتے ہیں، ہر دن جب سے دنیا بنی ہے
जब से लेकर अब तक क़यामत तक 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं दुरूद सलाम पढ़ने के लिए और 70,000 आते हैं शाम को दुरूद पाक पढ़ने के लिए हुजूर पाक की बारगाह में सलात व सलाम पेश करने के लिए। जो एक बार फरिश्ते आ जाते हैं उनको क़यामत तक मौका दोबारा नहीं मिल सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हदीस पाक सुने, एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर हुए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र कितनी है? ए जिब्राइल अपनी उम्र तो बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र का क्या अंदाजा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, आका मैं अपनी उम्र नहीं जानता हूँ, आका मुझे अपनी उम्र का तो पता नहीं, आका मुझे अपनी उम्र का अंदाजा नहीं है, आका बस इतना जानता हूँ चौथे आसमान पर चौथे हिजाब पर एक तारा निकलता था 70,000 साल के बाद। गौर करिएगा, एक तारा निकलता था। या रसूल अल्लाह, हुजूर पाक ने फरमाया जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्राइल अर्ज करते हैं मुझे मालूम नहीं, बस इतना जानता हूँ चौथे आसमान पर चौथे हिजाब पर एक तारा निकलता था 70,000 साल के बाद एक बार निकलता था। या रसूल अल्लाह, उस तारे को जिब्राइल ने अल्लाह की दी हुई तौफीक से 72,000 मरतबा चमक कर देखा है। जिब्राइल ने उस तारे को 72,000 मरतबा चमक के देखा है। गौर करने की बात है, जो तारा निकलता था 70,000 साल के बाद एक बार, जिब्राइल ने उस तारे को 72,000 मरतबा देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं बस इतना जानता हूँ चौथे हिजाब पे एक तारा निकलता था 70,000 साल के बाद तो तारा निकलता था। जिब्राइल ने अल्लाह की दी हुई तौफीक से उस तारे को 72,000 मरतबा देखा है। जब ये सुना तो आमिना का लाल रब का महबूब बंदा और पैगंबर हुजूर खातिम नबी के हजरत आमिना के जिगर का टुकड़ा बेकसों के कस बेबसों के बस आने से बेकसम चारा साजे करे मंदा गाने में आराम फरमाने वाले हम गुनहगारों को अल्लाह से बख्शवाने वाले तो आमिना का लाज दुलारा अल्लाह को कबीरा। हुजूर पाक सुनकर इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्राइल तो तारा तुमने देखा 70,000 साल के बाद एक बार निकलता था, उस तारे को देखा तुमने 72,000 मरतबा देख लिया। अल्लाह कबीरा। जिब्राइल ने ये अर्ज किया तो हुजूर फरमाते हैं, ए जिब्राइल व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। ए जिब्राइल मेरे रब की इज्जत की कसम, जो तारा तुमने आलम गैब में देखा वो तारा और कोई नहीं, वो तारा मैं ही था, वो तारा आमिना का लाल था। किसी शाही की नजर पड़ गई तो लिखते हैं जिब्रील ने बोले एक तारा देखा, फरमाया नबी ने वो तारा मैं था। बिदाए सिदरा ये सोच रहा हो आका तुम आखिर क्या हो, तुम आखिर क्या हो। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, या गौस, या गौस, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। अल्लाह पाक गोदरा के बस्ती वालों को सलामत रखे, आमीन। इस बस्ती के बच्चे बच्चे को सलामत रखे, हमारी खवातीन बहनों को, माओ को, भाइयों को, जो हमारे वालिद साहब की उम्र के दाखिले अल्लाह करीम इस बस्ती पर फजल फरमाए, क्योंकि इस बस्ती वाले पर हमें इश्क़ रसूल नजर आ रहा है। और जिस बस्ती पर इश्क़ रसूल हो जाता है वो बस्ती देव के बंदों से महफूज रहा करती है। अब मुझे यही अर्ज करना है कि साथ तेरी चहल पहल पर हज़ार ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस की चाह में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह कबीरा। ये हुजूर पाक की हदीस पाक आपने सुनी, मजा आया या नहीं? एक बार कहें सुभान अल्लाह। ये बोलिए एक तारा देखा, फरमाया नबी ने वो तारा मैं था। फिर ताए ने सिगरा ये सोच रहा हो आका तुम आखिर क्या हो, तुम आखिर क्या हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की अक्ल भी तंग हो गई।
وہ ذات ہے مصطفیٰ کی. اور یہ مدنی قاعدہ پڑھنے والے حضور کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، جن کو صحیح طریقے سے پڑھنا آتا نہیں ہے. اگر اعوذ باللہ کا نام پوچھ لیں، بسم اللہ شریف کا نام پوچھ لیں، تو یہ کہیں گے کہ ہمیں حاجت ہے واش روم جانا ہے. یہ حالت ہے. لیکن حضور پاک کے علم غیب پہ اعتراض کرتی ہے. لیکن میرا ٹاپک ہے حضور پاک کی عظمت کو بیان کرنا. مولانا اظہر صاحب قبلہ نے مجھے ٹاپک دیا تھا کہ جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے پروگرام ہے، آپ کو حضور پاک کی شان بیان کرنی ہے. اللہ کبیرہ. تو سنیں، جب شان بیان کرنی ہے تو سنیں اللہ کبیرہ. ایک بار حضور پاک کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق آ گئے. کہتے سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کو تو جب سب جانتے ہیں نا، صحابی کرام میں اول درجے پر ہیں آپ. تمام صحابہ کرام میں اگر سب سے اونچا کسی کا مقام ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے. اور ابو صدیق کے بعد، ابو بکر صدیق کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تمام صحابہ کرام میں افضل تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. ان دونوں کے بعد اگر تمام صحابہ کرام میں اگر کسی کا مرتبہ اعلیٰ ہے سب سے زیادہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. ان تینوں کے بعد اگر کسی کا سب سے اعلیٰ مقام ہے تمام صحابہ کرام میں تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اللہ کبیرہ. تو سنیں، حضرت ابو بکر صدیق حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر حضور پاک کے چہرے کو دیکھتے ہیں. حضور پاک کے چہرے کو دیکھا تو چہرے کو دیکھا تو چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے، کیونکہ اتنا نورانی چہرہ ہے ہمارے آقا کا، اتنا نورانی چہرہ ہے آقا کا. ہمارے آقا کا تو وہ چہرہ ہے جو دشمن بھی دیکھے تو کلمہ پڑھ لے. ہمارے آقا کا تو وہ چہرہ ہے اگر گناہگار اگر ایمان کی حالت میں اگر دیکھ لے اللہ کبیرہ تو صاحب ایمان ہو جائے. اللہ کو کبیرہ اگر گناہگار دیکھ لے تو نیکوکار ہو جائے. بدبخت دیکھ لے تو خوش بخت ہو جائے. اللہ کبیرہ اگر بے کس دیکھ لے تو خوش نصیب ہو جائے. تو حضور پاک کا چہرہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق آئے حضور کی بارگاہ میں. حضور پاک کو دیکھا، دیکھتے رہ گئے، عقل تنگ ہو گئی. حضور پاک کو دیکھا، دیکھ کر مسکرانے لگے اور عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ کی جانیں قربان. یا رسول اللہ آپ کی ذات پر میرے ماں باپ کی جان قربان. یا رسول اللہ آپ اتنے خوبصورت ہیں. یا رسول اللہ آپ اتنے خوبصورت ہیں، نہ کوئی مشرق میں ہے، نہ کوئی مغرب میں ہے، نہ کوئی شمال میں ہے، نہ کوئی جنوب میں ہے. اللہ پاک نے آپ کو بے مثال بنایا ہے. اللہ پاک نے آپ کو ذرا کا نور بنایا ہے. اللہ کبیرہ. حضور پاک کو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق نے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہو، سب سے زیادہ حسین جمیل ہو. آپ کی طرح نہ کوئی مشرق میں ہے، نہ کوئی مغرب میں ہے، نہ کوئی شمال و جنوب میں ہے. اللہ کبیرہ. ایسے ہی ایک دن آتے ہیں عمر فاروق اعظم. آنے کے بعد حضور کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ کی جانیں قربان. اللہ کبیرہ. ایسے ہی ایک دن آتے ہیں عثمان غنی آئے، حضور کو دیکھا، دیکھ کر مسکرانے لگے. مسکرانے کے بعد عثمان غنی عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. ایسے ایک دن آتے ہیں حیدر کرار آنے کے بعد عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ کی جانیں قربان. یا رسول اللہ آپ کی ذات پاک پر میرے ماں باپ کی جان قربان. اللہ کبیرہ. اللہ کبیرہ. یہ صحابہ کرام یقین پاک بھی کرے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور پاک کو دیکھتے تھے تو دیکھ کر میرے عرض کرتے تھے آقا آپ کی ذات پاک پر ہمارے ماں باپ کی جان قربان. یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر ہمارے ماں باپ کی جان قربان. یہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا، یہ محبت تھی. ایسے ہی ابو جہل آ گیا حضور کی بارگاہ میں. ابو جہل کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ایمان ہے. اللہ کبیرہ. یہ کافر